اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا غوث الاعظم کے صدقے وہ کرامتیں عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے کئی لوگ آپ کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے، اپنے تو اپنے پرائے بھی ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کے ایک بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے کہ آپ ہی اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہو؟ تو حضور مفتی اعظم ہند زاروں قطار رونے لگ گئے۔ وہ کہتا ہے کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ آپ کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ابھی تک ان کا بیٹا بننے کے قابل نہیں بنا۔ یہ مصطفیٰ رضا ابھی تک ان کا بیٹا بننے کے قابل نہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ شخص چلا گیا، گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی جیسے اپنی مسکانہ بھی کلام پڑھا۔ بچی پوچھتے کہاں گئے تھے؟ تو گئے تھا اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے ملنے، مصطفیٰ رضا خاں سے۔ تو بیٹی کہتی ہے ملے؟ ہاں مل آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، انہوں نے کہا ابھی تک میں ان کا بیٹا بننے کے قابل نہیں بنا۔ سب کے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا، جو سمجھا وہی سمجھا۔ جیسے ہمارے قبلہ پیر عمر شاہ ایک مرتبہ دوڑ میں آئے تھے پروگرام کا، اور تمام لوگ ملاقات کر رہے تھے۔ ایک بغیر ٹوپی کا ہی پیر صاحب کو تو کوئی غصہ نہیں، لیکن مریدوں کو غصہ۔ حضرت سے بغیر ٹوپی کا ملتا ہے، سائٹ میں لیا، تو کوئی عقل نہیں، سمجھ تو نہیں، بے وقوف، اتنی بڑی ہستی سے بغیر ٹوپی کا مصافحہ کرتا ہے۔ اب وہ بیچارے کو کیا معلوم دین کی راہ میں ہی نہیں ہے تو ٹوپی ڈالنا کیا ہے، حضرت کون ہوتے ہیں، ادب کیا، تو کیا معلوم جب علم ہی نہیں۔ تو بعد میں 2-4 مرید آئے، بڑے روب میں آئے، بابا حضرت کیا بے وقوف ہے، وہ نالائق ہے، وہ سمجھتا نہیں اس کو۔ کیا ہوا؟ بغیر ٹوپی سے آپ سے مصافحہ کیا اس نے، معلوم ہے؟ اچھا۔ حضرت کہتے ہیں اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور؟ شاید میرے ہی میں کچھ کمی ہوگی جو بغیر ٹوپی کا مصافحہ۔ اللہ، کمی تھی ہمارے حضرت میں؟ کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا نیچا دکھانا، اتنا ادنا سمجھانا یا اتنا گناہگار بتانا کہ لوگ یہ کہے کہ جب یہ پیر ہو کر کے اپنے آپ کو اتنا گناہگار بتا رہا ہے تو مرید سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، پیر ایسا ہے تو پھر مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو مفتی اعظم ہند رو پڑے، بیٹی پوچھتے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ابھی تک وہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے بننے کے قابل نہیں۔ بیٹی کہتے ہیں ابو مجھے لے چلو ذرا، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں مفتی اعظم ہند کون ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، ابھی پھر بعد میں لے جاؤں گا۔ بیچاری بچی بیمار بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ پھر بیٹی کہتی ہے ابو ایک مرتبہ مجھے وہ مفتی اعظم ہند سے ملنے تو دو، ملاقات تو کرو۔ ابو کہتا ہے نہیں بیٹے، ابھی تو بیمار ہے، ٹھیک ہونے کے بعد لے جاؤں گا۔ اور 8 دن کا بیٹی اور زیادہ سخت بیمار ہو گئی۔ پھر عرض کرتی ہے ابو جان مجھے لے جاؤ، مصطفیٰ رضا سے ایک مرتبہ ملو تو صحیح۔ کہتے ہیں نہیں بیٹی، بہت طبیعت تیری خراب ہے، ٹھیک ہو جانا پھر لے جاؤں گا۔ کرتے کرتے بیٹی کا انتقال ہی ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب باپ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا پڑوسی آیا، رشتہ دار آیا، کیا بات ہے؟ تو میری بیٹی کی تمنا تھی مفتی اعظم ہند سے ملنے کی، لیکن بیچاری مر گئی، مجھے کیا معلوم یہ انتقال کر جائے گی۔ میں اس کو کہا ٹھیک ہونے کے بعد لے جاؤں گا، لیکن یہ حسرت لے کر دل میں چلی گئی کہ مفتی اعظم کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ پڑوسی کہتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے، دیدار حیاتی میں نہیں کر سکا تو ابھی لے جا۔ اگر یہ دیدار نہیں کر سکی تو کم سے کم مفتی اعظم کی نظر تو پڑے گی، وہ بھی کیا کم ہے۔ وہ باپ جو ہے بیٹی کی لاشیں کو لیا ہوا، سینے سے چپکایا ہوا، مفتی اعظم ہند کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز میں تھے، لیٹایا گیا، اوپر سفید کپڑا رکھا گیا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں مفتی اعظم پوچھتے ہیں کیا بات ہے، بہت دنوں کے بعد آنا ہوا؟ ہاں، کیوں؟ میری بیٹی آپ کا دیدار کرنے کا حسرت لے کر کے دنیا سے چل بسی۔ تو کدھر ہے آپ کی بیٹی؟